اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں، جو منتخب نصاب کا سیریز ہفتہ واری سیریز چلے گا، تو اس کے جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے حصے کے درس نمبر 2 میں تھے۔ پہلا حصہ ایمان پر مشتمل سبقات پر، پہلا حصہ تھا سورہ فاتحہ پر، اور دوسرا جو درس تھا یا دوسرا جو پارٹ تھا وہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 192 to 195۔ تو اسپیسیفکلی ایک 2-3 ویک کا گیپ آ گیا تھا کوئی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے 2-3 ویک سے پہلے ایک ریکیپ کرے گا۔ تو کیا جنرلی جو ایمان ہے، جو صحابہ کا، جو انبیاء کا اور جو صدیقین کا ایمان ہے، اس کی کیا سنتھسس، وہ کیسا وجود میں آتا ہے، اس کو دیکھیں تو سورہ آل عمران کے لاسٹ ٹائم اسپیسیفکلی آج میں کیا سوچا کہ ایمان کا جو ایک کمپلیٹ پکچر ہے، جب بیسک انڈرسٹینڈنگ سے ہے کہ ایمان ہر شخص کہتا ہے ایمان، عامل ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ لفظ پتہ ہے اس کی زبان پر ایمان۔ لیکن اگر کسی شخص کو ایمان کے لفظی معنی پوچھ لے، وہ ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ نہیں بول نہیں پاتا کہ ایمان کیا۔ تو اسپیسیفکلی ایمان لغت کے اعتبار سے دیکھے گا تو آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن کر پاتا کہ امن دینے والا، ٹو ٹیک انٹو پروٹیکشن۔ غور کر کے دیکھے گا تو اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام المؤمن کر، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ اللہ کا بھی ایک نام مومن، المؤمن، کہ امن بخشنے والا، امن بخش، امن دینے والا۔ تو اسپیسیفکلی ایمان کے لفظی پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا تو یہ سمجھا۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز جس کی ہے نا گہرائی بہت ہے، جس کی قسمیں بہت ہیں۔ تو آج میں کیا سوچا اسپیسیفکلی ایمان کا ایک سنتھس، ایمان کا کانسیپٹ سمجھا لیں گے یہ آیت کے ضمن میں کیا اسپیسیفکلی۔ تو ایمان گہرائی میں اتر کو دیکھے گا تو ایمان کے قسمیں، ایمان کے سنتھسس، ایمان کے ٹائپ بہت سارے ہیں، لیکن براڈ کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرے گا تو 2 ٹائپ کے ایمان ہو سکتے ہیں۔ ایک پکچر تمہیں گراف ڈالے گا تو ایک نارمل ایک ڈائیگرام کے ساتھ چھوڑے گا تو بیچ میں جو ایمان کا لفظ ہوتا ہے وہ 2 شاخوں میں بٹتے ہیں، یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس اتر کو بولے گا۔ پہلا کیا ہوتا ہے قانونی ایمان، دوسرا کیا ہے حقیقی یا قلبی ایمان۔ اسپیسیفکلی یہ کام سے منقول ہنسو، یہ قانونی ایمان، یہ حقیقی اور قلبی ایمان۔ یہ قرآن سے ثابت کرنے کے لیے میں نے آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 136 سنائی۔ کیا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ 2 قسمیں ہیں ایمان کی۔ ایک ٹائپ تو ایمان کی ویسی ہے جس سے ایڈریس ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یہاں اس سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ کوئی ایمان کا ایسا حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، جسے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ، تو ایک ایمان جو ہے وہ آلریڈی حاصل ہے اور دوسری ایمان حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو دوسرا ٹائپ کا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ 2 ٹائپ کے ایمان۔ تو لفظ کیا بولا میں، ایک قانونی ایمان، ایک قلبی یا حقیقی ایمان۔ اور یہ کہاں کے لفظ، یہ میرے لفظ نہیں، یہ ہے نا ایمان مجمل۔ اگر ہمیں بچپن میں سیکھو ہی تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے نام و صفات سے، کہ ذات باری، یہ ہمیں ڈسکشن کر کو ہی کہ ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات وہ ہمارے خیال سے، ہمارے تصور سے، ہمارے سوچ سے وراؤن ورا ثم وراؤن ورا ثم وراؤن، وہاں تک ایک انسان اپنی عقل کے ذریعے پہنچ ہی نہیں سکتا۔
لیکن ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے نام کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامی، اور اس کے تمام احکام میں نے قبول لیے ہیں، تسلیم خم کر دیا ہے. وہ اقرار باللسان، اور اس چیز کا اقرار کرتا ہوں میں اپنی زبان سے. وہ تصدیق بالقلب، اور اس چیز کا تصدیق کرتا ہوں میں اپنے دل سے. تو کیا ہوا؟ یہ قانونی ایمان دیکھیں، ہمیں ایمان کو ڈیوائڈ کرے گا تو قانونی ایمان، ایک قلبی ایمان یا حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا سارا دار و مدار ہے نا اقرار باللسان پر. اب ایک شخص ہے، انہیں کیا بولتا ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہیں مسلمان ہو. یہ ہے سو قانونی ایمان کے طور پر. اس کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر، اس کی لسان عربی میں ہوتی ہے زبان کی، کہ اس کا سارا دار و مدار قانونی ایمان کا زبان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن حقیقی یا قلبی ایمان کا سارا دار و مدار ہے سو تصدیق بالقلب سے، کہ وہ دل کے اندر بھی وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ میں تو ظاہر کر رہا ہوں اپنی زبان سے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو ہو گیا قانونی ایمان. لیکن قلبی ایمان وہ دل کی کیفیت، دل کا بدل جانا، دل میں یقین پیدا ہو جانا، وہ قلبی ایمان یا حقیقی ایمان کو بولے. اس کا سارا تعلق، سارا دار و مدار پہلے قانونی ایمان، قلبی ایمان. قانونی ایمان کا نیکسٹ پوائنٹ کیا دیکھے گا تو ایک ٹیبل بنائے گا تو اس کا ہے نا قانونی ایمان کے نیچے کیا آتا ہے؟ اس کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پہ. اور قلبی ایمان یا حقیقی ایمان اس کا سارا دار و مدار تصدیق بالقلب سے، دل کی گہرائی سے. یہاں فار ایگزامپل یہاں کا تعلق ہے نا قانونی ایمان سے، جو آبویسلی جیسا نام اسٹیٹ کر رہا ہے قانونی ایمان، اس کا سارا تعلق اس دنیا کی زندگی میں قانونی ایمان. اب مثال کے طور پر کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو اگر ہمیں مسلمان مانتے ہیں تو قانونی ایمان کے اعتبار سے مانتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، ایک کرسچن ہے، ایک پارسی ہے، ایک سکھ ہے، جو کوئی بھی، ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، جو کوئی، انہیں اگر اگلے دن ہے نا آج کے دن اگر انہیں کہہ دیا اپنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اس نے شہادت دی تو وہ مسلمان ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان نہیں ہے. جو بھی مسلمان کو ایک پریولیج یعنی مثال کے طور پر مسلم عورت سے شادی کرنے، اگر مسلمان باپ ہے تو اس کی جائے مطلب دولت میں وراثت پانے، یہ ہے نا تمام حق سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کو مسلمان پہچانا جاتا ہے صرف اس قانونی ایمان کے ذریعے، کہ اس نے کہا اپنی زبان کے ذریعے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مثال کے طور پر ایک کبڈی کا گیم ہے، کبڈی کی ایک لائن، پہلے انہیں ادھر تھا، شہادت لیتے ہیں انہیں ادھر آ گیا، مسلمان کی گروپ میں آ گیا. قلبی ایمان ہے نا یہ نہیں. آخرت کے دن ہے نا اللہ ایک انسان کو مسلمان اگر ٹھہرا چاہتا ہے، انہیں ایمان والا ٹھہرانا چاہتا ہے، تو قلبی ایمان کا دار و مدار ہوتا ہے. زبانی ایمان سے کچھ نہیں ہوتا آخرت کے دن. کہ ہو سکتا ہے وہ انسان بہت بڑے عہدے میں ہو، لیکن مسلمانوں کی گروپ میں بہت بڑے عہدے میں ہو، شیخ الاسلام کے درجے میں ہو، لیکن دل میں اگر کیفیت نہیں ہے تو آخرت کے دن اس کا مسلمانوں میں شمار نہیں. کیونکہ بیسکلی اگر یہ انڈرسٹوڈ بات لاجک کی بات کہ انسان ہے نا تمام چیزیں انہیں ایک مسلمان کو مسلمان کر کو پہچانتا ہے اس کی قول کے ذریعے سے، کہ انہیں بول رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی دل کے اندر کیفیت ہے وہ ہمیں بے بس ہی نہیں جان سکتے. کہ کیسا کوئی سے بھی انسٹرومنٹ نہیں بن کو ہے کہ اس کی دل کی اگر اس کے حقیقی قلبی ایمان ہے کہ نہیں پہچان نہیں سکتے. لیکن آخرت کے دن اللہ کے ہاتھ تو بندے نہیں ہوتے. وہ بیسکلی جو قول کے ذریعے ہے وہ وزن رکھتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت کے دن یہ قول کا وزن نہیں رکھتا. اگر حقیقی یا قلبی ایمان ہے تبھی وہ مسلمانوں میں انکلوڈ ہوگا آخرت کے دن، نہیں تو وہ مسلمانوں میں انکلوڈ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تو بے بس نہیں ہے، اللہ دل کے حالات کو جاننے والا ہے. تو یہ ڈفرینس، تو ایک دوسرے کے مقابل میں آ رہی چیزیں تمہیں. یہ قانونی ایمان ہے، قلبی ایمان ہے. پہلا پوائنٹ کیا دیکھیں ہمیں کہ سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے قانونی ایمان. قلبی ایمان کا سارا دار و مدار تصدیق بالقلب سے ہے، دل کا بدل جب دل کے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا ہو جائے. دوسری چیز کیا، اس دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے صرف اس کی قانونی ایمان کے اعتبار پر، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی مسلمان کو مسلمان اگر پہچان رہا تو وہ قلبی ایمان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جو قولی ایمان ہے، جو قانونی ایمان ہے اس کے بیسس پر. تیسرا پوائنٹ اور ایک ڈفرینس کیا تو یہ قانونی ایمان ہے ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کمی. اس کے برعکس کیا ہے، حقیقی ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی. اس میں دو ائمہ دین، دو عظیم ترین شخصیات کو بولے جائے اسلامک فیلڈ کی عظیم ترین شخصیات ہے اعتبار سے بولوں، اس کی جو فقہی مسائل اس میں امام اعظم سب سے بڑا مقام ہے سو فقہی اعتبار سے یہ فقہی مسائل سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے برعکس ہے نا رئیس المحدثین یا سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دو اپوزٹ اسٹیٹمنٹس کہ یہ پہلا پوائنٹ کیا دیکھیں، یہ دستوری اور قانونی حیثیت ہے، یہ قانونی ایمان کے بارے میں جس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی. لا یزید ولا ینقص کر کو امام ابو حنیفہ کے قول، اور انہوں 100% اس کے اوپر صحیح. انہوں کیا بولتے ہیں، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کا قول. لیکن اس کے برعکس اس کے کمپلیٹلی اپوزٹ امام بخاری کیا بولتے ہیں، ایمان بڑھتا بھی ایمان گھٹتا بھی اور اس کو جم نہیں ہوتا.
تو میں آبزرو کر کے دیکھے گا تو یہ دو اسٹیٹمنٹ جو ہیں، ایک کیا بول رہی ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور ایک کیا بول رہے ہیں ایمان یقیناً بڑھتا بھی گھٹتا بھی. یہ دو کمپلیٹلی اپوزٹ اسٹیٹمنٹس، لیکن دو اسٹیٹمنٹس بھی صحیح. میں انشاءاللہ وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. دو بھی کنسیڈر کر کے دیکھے گا تو مطلب کمپلیٹ اپوزٹ پولر پولس کر کے بولے جائے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یہ جامد ہے وہ نہیں بڑھتی نہیں گھٹتی. امام ابو حنیفہ کا قول. امام بخاری کیا بولتی حق، لیکن جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے بھی وہ گھٹتا ہے بھی. دو اپوزٹ اسٹیٹمنٹس، لیکن دونوں بھی ہے نا 100% صحیح بول رہے ہیں. اب یہ سمجھانے کے واسطے مثال کے طور پر جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے لا یزید ولا ینقص کر کو عربی کے لفظ ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ ایک جامد ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے واسطے یہ کیسا صحیح ہوتا اسٹیٹمنٹ کو، تو یہ آبزرو کر کو دیکھے تو امام ابو حنیفہ کا جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز کیا بولے جاؤ فقہ کر کو بولے جاؤ کہ انہوں قانونی مسائل فقہی مسائل کے اعتبار سے بات کریں وہ ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز. اب یہ چیز ہے نا وہ نو بات کر رہی سو قانونی ایمان کے دنیا میں مثال کے طور پر سمجھے گا تو یہ ایک مسلمان باپ ہے. یہ ایک مسلمان باپ کے دو بیٹا ہیں. پہلا کیا تہجد گزار، تہجد پڑھنے والا، اور فجر کی نماز تکبیر اولا میں مسجد میں ادا کرنا، پہلا بیٹا. دوسرا بیٹا فاسق و فاجر کو بولتے کہ کب تک آپ فار ایگزامپل ظہر پڑھا تو اثر نہیں پڑتا، مغرب پڑھا تو فجر چھوٹ جاتی، عشاء چھوٹ جاتی، نماز پڑھتا تو بھی ایک چھٹتی ایک رہتی. ویسا اسٹرکٹ نہیں ہے، ویسا پابند نہیں. اگر باپ کا انتقال ہوگا تو وراثت میں دونوں کو بھی ایکول ڈیوائڈ ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں تہجد گزار بھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، اسے زیادہ دو. ایسا نہیں کہ انہیں نماز نہیں پڑھتا لیکن مسلمان تو ہے. اگر ترک کر رہا صلاۃ تو انہیں مسلمان ہوتا، منکر صلاۃ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا. انہیں مان تو رہا ہے یہ صلاۃ اسلام کا پارٹ کرو لیکن پڑھ رہا نہیں. تو یہ اعتبار سے ہے نا دونوں کو بھی ایکول ڈیوائڈ ہوتی ہے جو وراثت ہے باپ کی. کہ ایسا نہیں کہ انہیں تہجد گزاری انہیں بہت اچھا مومن، انہیں مومن بندہ ہے، اللہ کا قریب بندہ، اسے زیادہ دو اسے کم جو نہیں آتا. تو یہ قانونی اعتبار سے امام ابو حنیفہ بات کریں کہ جو قانونی ایمان ہے وہ جامد ہے، وہ ایک لیگل سٹیٹس دیتا ہے ایک انسان کہ میں انسان، میں مسلمان عورت سے بھی شادی کر سکتا ہوں، میرے مسلمان باپ رہے گا تو اسے وراثت بھی مل سکتی ہے، تمام چیزیں ایک لیگل سٹیٹس پرووائڈ کرتا. تو یہ چیز ہے نا بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. جیسا وہ ایگزامپل میں سمجھایا، اگر تہجد گزار بیٹا ہے اور فاسق و فاجر بیٹا ہے لیکن باپ کا انتقال ہوئے سمجھو جو اس کی وراثت ہے وہ برابر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو یہاں سے دیکھے گا تو یہ پوائنٹ صحیح کرتے ہیں. جو قانونی ایمان ہے یہ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کے بارے میں بات کریں، نہ وہ بڑھتی ہے نہ وہ گھٹتی، وہ جامد ہے، وہ ایک لیگل سٹیٹس کہ کون تو بھی کہتا تو بھی بدترین مسلمان رہتے لیکن اس کے جو لیگل رائٹس پرووائڈ کر کو ہے اسلام سے وہ تو ہمیں خارج نہیں کر سکتے، وہ تو ہمیں نہیں بند کر سکتے. اس کے اپوزٹ یزید و ینقص کو بڑے ڈٹ کر امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں بات کر رہی سو قانونی ایمان کہ یہ بھی مثال کے طور پر اس سے ہے نا قرآن سے دلیل پیش کرتے کہ فزادتہم ایمان، اگر وہ قرآن کے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ بھی 100% درست، 100% صحیح کرتی، 100% کریکٹ اسٹیٹمنٹ کرتے کہ انہوں بات کر رہے ہیں سو قانونی قلبی ایمان کے بارے میں، وہ جو حقیقی ایمان ہے اس کے بارے میں. اب مثال کے طور پر یہ سمجھانے کے واسطے یہ آبویسلی انڈرسٹوڈ بات کہ اب تمہیں کوئی سی بھی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں درس قرآن ہو رہا، درس حدیث ہو رہا ہے، کیا اللہ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے یا کوئی صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے بنسبت اللہ کے اور اسلام کے لے کر، تو آبویسلی حقیقی میں ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا کیسا معلوم ہوتا ہے؟ ایک اندر سے ایک فیلنگ ابھرتی ہے کہ کچھ چیز میرے اندر بڑھ گئی. وین یو واک آؤٹ یو فیل گڈ کہ اندر سے میرے کچھ تم ہے نا خود معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے میری کچھ کیفیت تھی وہ بڑھ گئی. وہ اس کے برعکس ہے نا ایک کوشش ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں مذاق ہو رہا ہے، جہاں کچھ مطلب برا چیز ہو رہا ہے، تو واپس وین یو واک آؤٹ آف اٹ تم نا 100% معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر جو ایمان تھا اس کا لیول لو ہو گیا. تو یہ ہے نا قلبی ایمان. یہ امام بخاری کی اسٹیٹ کہ انہوں فرماتے ہیں لا یزید ولا ینقص، وہ قانونی ایمان کے اعتبار سے. انہوں فرماتے ہیں یزید و ینقص، اور ہے نا اس میں بہت مناظرے، بہت جھگڑے، اتنے موٹے کتابیں، یہ بہت ڈیبیٹ کا ٹاپک کہ انہوں صحیح کہ انہوں صحیح. میں کیا کہتا ہوں دو اسٹیٹمنٹ بھی 100% درست، 100% صحیح. کیونکہ تو انہوں بات دوسری چیزوں کے بارے میں کرتے، انہوں بات کریں سو قانونی اعتبار سے، قانونی ایمان کے اعتبار سے، انہوں بات کریں سو قلبی یا حقیقی ایمان کے اعتبار سے. تو یہ ہے نا اپوزٹ، دو اپوزٹ آپشن. جیسے وہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہ ایک ایمان جو آلریڈی حاصل ہے اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اسے ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. یہ کون سا ایمان؟ یہ قانونی ایمان جو آلریڈی حاصل ہو. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر صرف ایک ٹائپ کا ایمان ہوتا تو دو ایمانیات کا ذکر کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کہ ایک جو ایمان ہے وہ آلریڈی حاصل ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اسے ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد دوسرا ٹائپ کا وہ جو قلبی ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، وہ ہے نا حاصل کرنے کی ترغیب دلا جا رہا ہے. سورہ نساء کے آیت نمبر 136. تو یہ ہے نا اپوزٹ، یہ قانونی ایمان بھی قلبی ایمان کا ایک ڈفرینس کر کے بولے. اس کے بعد جنرلی کیا بولے جائے گا تو
یہاں کو جو قانونی ایمان دو یہ ٹیبل بنے ہیں یہاں، ایمان دو پارٹ میں ہے، یہ قانونی ایمان ہے، قلبی ایمان. قانونی ایمان کا ہمیں دیکھیں سارا دار و مدار اقرار باللسان سے. اس دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کو مسلمان مانا جاتا ہے صرف اس کے دار و مدار. اور تیسرا کیا، لا یزید ون، یہ ایک لیگل اسٹیٹس، اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی ممکن ہے. یہ ہے نا قانونی ایمان کا. قلبی ایمان اس کے برعکس ہے نا، یہ ہے نا اس کا سارا دار و مدار تصدیق بالقلب سے ہے. اور آخرت کے دن ایک مسلمان کی مجلس میں کھڑا ہونا اللہ کے اعتبار سے، تو انہیں ہے نا اس کے دل کے اندر حقیقی یا قلبی ایمان رہنا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کہ دل کے کیفیات نہیں جان سکتا اللہ آخرت کے دن. تو دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا کرو، یزید و ینقص، یہ امام بخاری کی اسٹیٹمنٹ کہ کیا حقیقی ایمان یا قلبی ایمان ہے وہ بڑھتا بھی وہ گھٹتا بھی. اسے مثال سے سمجھیں. اس کے بعد آپ یہاں قانونی ایمان کی جو بحث تھی وہاں یہاں کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نا ہم نے سب کو حاصل، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے ہے نا جب پیدا ہوئے ہو ہم نے عقل ہم نے پڑھا دلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے ہے نا قانونی ایمان. اب ہر منجے تمہیں ان کو سب کو ہے نا وہ جو لیگل اسٹیٹس ہے اسلام پرووائڈ کرتا ہے وہ سب حاصل ہے. تو یہاں کی بحث ہم کو ختم کرنا. قانونی ایمان یہاں کو قلبی ایمان یہاں کو آگے نا، اس سے ہے نا پھر دو شاخیں یا دو ٹائپ کے ڈیوائڈ ہو سکتے. قانونی ایمان یہ کیا، یہ ایک اسپیسیفکلی کیا بولے جاتے ہیں، یہ ایک تخلیدی یا غیر شعوری ایمان بالکل، یہ ہے نا قلبی ایمان، یہ حقیقی ایمان ہے نا، اس کے پھر دو شاخیں دو ڈیوائڈ ہو رہی. یہ ایک ہے نا تخلیدی یا غیر شعوری ایمان کے، دوسرا ہے نا شعور یا اکتسابی ایمان کے بولے جاتے. یہ بھی میں کیا اس میں ڈفرینس ہے بتاؤ. یہ کیا بولا، تخلیدی یا غیر شعوری پہلا ٹائپ کا قلبی ایمان. دوسرا کیا کر دو شعور یا اکتسابی ایمان کر. اکتسابی اسپیسیفکلی کیا بولتے ہیں، ہارڈ ارنڈ یا ایکوائرڈ ایمان کر بولتے ہیں نا اسے اسپیسیفک. پہلی اس میں بحث ہے نا کیا بولے ہمیں تخلیدی یا غیر شعوری کا. یہ اسپیسیفکلی کیسا حاصل ہو جاتا، یہ ہے نا قلب کے اندر ہے نا حقیقی ایمان یہ، لیکن یہ حاصل ہوتا سو صرف ہے نا دو چیزوں سے. یہ کیا، جو حقیقی ایمان کے لوگ ہیں ان کی صحبت سے حاصل ہو سکتا. یہ کیا ہو سکتا، کانسٹنٹ عمل سے ایمان پیدا ہو سکتا، جو موسٹ آف دا امہ کو آج کے زمانے میں یہ ٹائپ کا ایمان حاصل ہو سکتا کہ حقیقی یا قلبی ایمان ہے لیکن ہے نا تخلیدی یا غیر شعوری ٹائپ کا ہے. کہ فار ایگزامپل ہے نا ایمان سے عمل پیدا ہوتی ہے، یہ تو ہم نہ معلوم کہ ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے. اس کے برعکس عمل سے ہے نا ایمان پیدا بھی ہوتا، یہ ہے نا تخلیدی یا غیر شعوری. اب مثال کے طور پر یہ سمجھنا ہے نا، ایک بچہ ہے، بچے کو اس کے ماں باپ سکھا دے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ نکالنا، انہیں کانسٹنٹ نماز پڑھ رہا، جب سے اسے نماز فرض ہے انہیں پڑھ رہا، فجر عصر ظہر مغرب عشاء پورے نمازاں پڑھ رہا. جو کانسٹنٹ ایک نماز پڑھتے ایک ٹائپ کا ایمان تمہارے اندر حاصل ہوتا ہے، وہ تمہیں خود فیل ہوتا کہ صحیح یہ بات حق ہے، ایک بات صحیح کرو، کہ ہے نا جو ایک کانسٹنٹ عمل سے ہے نا ایک ایمان پیدا ہو. یہ تخلیدی یا غیر شعوری، یہ پہلا ٹائپ، یہ کانسٹنٹ عمل سے ایک ایمان حاصل ہو رہا. نہیں تو اس کا دوسرا ذریعہ بھی ہے کہ تو جو صحیح میں حقیقی ایمان رکھتی ان کی صحبت میں رہتا. مثال کے طور پر ہے نا ایک آگ کی بھٹی لگائے گا تو تم نہ نزدیک بیٹھے تو تم نہ وہ حرارت پہنچے گی، تمہیں کیا بھی ایڈیشنل ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسا تو برف کی سلیں رکھی ہیں، برف کے سلیبس رکھی، تمہیں اس کے نزدیک جا بیٹھے تو تم نہ تک وہ ٹھنڈ پہنچتی، تمہیں ایڈیشنل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہے نا وہ پھیل رہا، وہ ہیٹ پھیل رہا، وہ جو کولڈ ہے وہ پھیل رہا، اس کے ساتھ تمہیں ایڈیشنل کیا بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت. تو جن لوگوں کے اندر حقیقی ایمان ہے ان کی صحبت سے بھی یہ ایمان پھیلتا ہے. اور ایک چیز کیا اگر بولے تو کانسٹنٹ عمل سے ایک ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ ہے نا تخلیدی یا غیر شعوری. اور موسٹ آف دا امت آج کے زمانے میں منجر رندے، تم نہ رندے، یہ رندے، سب کو ہے نا ایسے ٹائپ کا ایمان حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ عمل کر رہی ہیں اور عمل سے ایک ایمان ہمارے دل کے اندر ایک ایمان آئے کہ یہ بات صحیح، یہ بات حق جو میں کر رہا ہوں، یہ کانسٹنٹ عمل سے پیدا ہو، یہ غور و فکر سے نہیں پیدا ہو، یہ عمل سے پیدا ہو. یہ چیز ہے نا، یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات میں دیکھیں تو اسے بلائنڈ فیتھ کر کو بولے جائے یا اندھا یقین کر کو بولے جائے کہ اندھا یقین ایک اعتبار سے دیکھے تو بہت اسٹرانگ کر کو بولے جائے کہ انسان ہے نا بڑی سے بڑی قربانی اندھے یقین میں دے سکتا کہ اندھا یقین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جان بھی دے سکتا ہے انسان اندھے یقین کے اوپر، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. لیکن اس کے برعکس ہے نا اور ایک کیا بولے ہمیں، یہ اکتسابی یا شعوری ایمان کو. شعوری اکتسابی کیا ہوتا ہے، ہارڈ ورک، جو چیز کے واسطے تمہیں ہارڈ ورک کر کوئی جو ایکوائر کر کوئی، وہ ہے نا شعوری یا اکتسابی ایمان. یہ ایمان ہے نا یہ انبیاء کا بھی، صدیقین کا بھی، شہداء کا ایمان کرتے ہیں. یہ اسپیسیفک، یہ جو ہے نا عمل سے حاصل نہیں ہوتا، یہ غور و فکر سے. کہ سورہ یوسف میں ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے کہ فرما دیجئے ان کافروں کو کہ جو یہ میرا راستہ ہے. حضور فرمانی کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور میں کوئی اندھیرے میں تیر نہیں مار رہا. یہ بصیرت میرا اور میرے صحابہ کا بصیرت ایمان ہے کہ وتھ وائڈ اوپن آئیز ہم نے ہر کچھ کرے. یہ ہے نا ایکوائڈ، یہ غور و فکر سے، یہ ایمان کے بارے میں، یہ ہائیسٹ لیول آف ایمان کے. یہ انبیاء کا بھی، اب انبیاء بھی ایمان لاتے ہیں. سوچو آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، بہت جامع ترین آیت. انا اول المؤمنین کر کو حضور بولتی کہ میں پہلا مومن ہوں. انا اول المؤمنین کہ میں پہلے ایمان لاتا. تو نبی بھی ایمان لاتا ہے اور ان پر ہے نا صدیقین بھی ایمان لاتے ہیں. حضرت ابو بکر کی مثال، حضور کے بعد جو ایمان لائے حضرت ابو بکر کو بولا.
تو یہ ہے نا ہارڈ ارنڈ یا ایکوائرڈ ایمان پر اقتصابی یا شعوری، اس کی ڈسکشن ہے نا. یہ جو آل عمران کی ہمیں 5 آیتاں کری نا، اس کے ضمن میں نا یہ ایمان کی ڈسکشن کری کہ جو اندھا بہرا یہ ایمان ہے نا، ایک دنیا میں انقلاب لانا، ایک چینج لانا، ایک دنیا میں ایک انقلاب لانا، یہ ایمان کی ضرورت ہے. وہ تقلیدی ایمان سے ہے نا تمہیں خود ہے نا جہنم کی اس سے بچ سکتی، لیکن وہ جو دنیا میں ایک انقلاب ہے وہ تقلیدی ایمان نہیں لا سکتا، وہ یہ اقتصادی ہے، شعوری ایمان لا سکتا. یہ انبیاء کا بھی ہے نا، صدیقین کا ایمان. تو اس کے ضمن سے ہمیں بات کریں اس کیا، یہ جو 5 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہاں جو بحث کری ہمیں لاسٹ کے 2 ویک پہلے کے گیپ سے پہلے، اس کے اوپر بات چیت چل گئی تھی ڈیٹیل سے. تو یہ ہے نا وہ اقتصابی یا شعوری ایمان کے بارے میں بات کری. اقتصابی شعوری، پھر یہاں کو آپ کو یہ بحث بھی ختم ہوئی. اقتصابی یا شعوری ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمیں بات کریں کہ جو وہ جو انا بصیرتوں کا ہے، جو بصیرت، جو یہ اندھیرے میں تیر نہیں چلانے والا ایمان، یہ بلائنڈ فیتھ نہیں، یہ ایکوائرڈ، یہ غور و فکر سے ایکوائر کر کو ہی ایمان، یہ ہے نا ہائیسٹ لیول ایمان کر کو بولے. یہ انبیاء اور صدیقین کا ایمان، یہ کیسا ایکوائر ہو سکتا ہے، اس کا سنتھسس کیا، یہ کیسے وجود میں آتا ہے، ہمیں نا یہ آیت کی زمین سے بات کریں.